حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ دیکھیے تلقیح الفہوم صفحہ 10، صحیح البخاری جلد 1 صفحہ 550۔ اسراء اور معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی اور افق کی دور دراز پنہائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ طبری کا قول ہے۔ نمبر 2، نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام طبری نے راجح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ نمبر 4، ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ نمبر 5، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ نمبر 6، ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہذا معراج کا زمانہ اس کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ باقی رہے آخر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ ان اقوال کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے زاد المعاد جلد 2 صفحہ 49، مختصر سیرت الشیخ عبداللہ صفحہ 148 149، رحمت للعالمین جلد 1 صفحہ 76۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں، ہم اگلے سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح اقوال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا،
आपने वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी, आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। पांचवें आसमान पर ले जाया गया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और इकरार नबूवत किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया। वहां आपकी मुलाकात हजरत मूसा बिन इमरान से हुई। आपने सलाम किया, उन्होंने मरहबा कहा और इकरार नबूवत किया। अलबत्ता जब आप वहां से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। उनसे कहा गया, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबूस किया गया, उसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से बहुत ज्यादा तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इसके बाद आपको सातवें आसमान पर ले जाया गया। वहां आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आपकी नबूवत का इकरार किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। फिर आपके लिए बैत मामूर को जाहिर किया गया। फिर खुदाए जब्बार जल्ले जलालहू के दरबार में पहुंचाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब हुए कि 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। उस वक्त अल्लाह ने अपने बंदे पर वही फरमाई जो कुछ वही फरमाई और 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस हुए, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आपको किस चीज का हुक्म दिया है? आपने फरमाया 50 नमाजों का। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। अपने परवरदिगार के पास वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए तखफीफ का सवाल कीजिए। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, गोया उनसे मशवरा ले रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि हाँ, अगर आप चाहें। उसके बाद हजरत जिब्राइल आपको जब्बार तबारक ताला के हुजूर ले गए और वो अपनी जगह था। बास तुर्के में सही बुखारी का लफ्ज़ यही है। उसने 10 नमाजें कम कर दी और आप नीचे लाए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने खबर दी। उन्होंने कहा, आप अपने रब के पास वापस जाइए और तखफीफ का सवाल कीजिए। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरमियान आपकी आमद व रफत बराबर जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सिर्फ 5 नमाजें बाकी रखी। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको वापसी और तलबे तखफीफ का मशवरा दिया, मगर आपने फरमाया, अब मुझे अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं इसी पर राजी हूँ और सरे तस्लीम खम करता हूँ। फिर जब आप मजीद कुछ दूर तशरीफ ले गए तो निदा आई कि मैंने अपना फरीजा नाफिज कर दिया और अपने बंदों से तखफीफ कर दी। ज़ादुल माद जिल्द 2 सफ़ा 47 और 48। उसके बाद इब्न क़य्यिम ने इस बारे में इख्तिलाफ जिक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब तबारक व तआला को देखा या नहीं। फिर इमाम इब्न तैमिया की एक तहकीक जिक्र की है जिसका हासिल यह है कि आंख से देखने का सिरे से कोई सबूत नहीं और न कोई सहाबी इसका कायल है, और इब्न अब्बास से मुतलकन देखने और दिल से देखने के जो 2 कौल मनकूल हैं उनमें से पहला दूसरे के मनाफी नहीं। इसके बाद इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि सूरह नज्म में अल्लाह ताला का जो ये इरशाद है
کہ پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔ تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قربت و تجلی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس قربت و تجلی کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالی سے قربت و تجلی تھی، اور سورہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے انہیں دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور یہ حضرت جبرائیل تھے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ واللہ عالم۔ زاد المعاد جلد 2 صفحہ 47-48، اور دیکھیے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 50، 455، 456، 470، 7471، 481، 449، 550، جلد 2 صفحہ 684، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 91، 92، 93، 94، 95، 96۔ اس دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئی۔ آپ پر دودھ اور شراب پیش کی گئی۔ آپ نے دودھ اختیار فرمایا، اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی یا آپ نے فطرت پالی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھی، اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائیں گی، یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے۔ واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک دروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے تھے، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پیخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اور اسی کے پہلو بپہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔ آپ نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ کے دعویٰ کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ سابقہ حوالہ اور ابن حشام جلد 1 صفحہ 397، 402، 406 اور کتب تفاسیر تفسیر سورہ اسراء
की देख सकते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की और अपनी कौम को उन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको दिखलाई थी, तो कौम की तकसीब और अजियत व ज़रर रसानी में और शिद्दत आ गई। उन्होंने आपसे सवाल किया कि बैतुल मुक़द्दस की कैफियत बयान करें। उस पर अल्लाह ने आपके लिए बैतुल मुक़द्दस को ज़ाहिर फरमा दिया और वो आपकी निगाहों के सामने आ गया। चुनाचा आपने कौम को उसकी निशानियां बतलाना शुरू की और उनसे किसी बात की तरदीद न बन पड़ी। आपने जाते और आते हुए उन काफिलों से मिलने का भी जिक्र फरमाया और बतलाए कि उसकी आमद का वक्त क्या है। आपने उस ऊंट की भी निशानदही की जो काफिले के आगे आगे आ रहा था। फिर जैसा कुछ आपने बताया था वैसा ही साबित हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी नफरत में इजाफा ही हुआ और उन जालिमों ने कुफ्र करते हुए कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। ज़ादुल माद जिल्द 1 सफ़ा 48 और देखिए सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 684, सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 94, इब्न हिशाम जिल्द 1 सफ़ा 402 403। कहा जाता है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसी मौके पर सिद्दीक का खिताब दिया गया, क्योंकि आपने इस वाक़ये की उस वक्त तस्दीक की जबकि और लोगों ने। मेराज का फायदा बयान फरमाते हुए जो सबसे मुख्तसर और अजीम बात कही गई वो ये है ताकि हम अल्लाह ताला और आपको अपनी कुछ निशानियां दिखलाएं, और अंबिया कराम के बारे में यही अल्लाह ताला की सुन्नत है। इरशाद है, और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमान व जमीन का निज़ाम सल्तनत दिखलाया और ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं। सूरह नंबर 57 आयत नंबर 6। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताकि हम तुम्हें अपनी कुछ बड़ी निशानियां दिखलाएं। सूरह नंबर 23 आयत नंबर 20। और उन निशानियों के दिखलाने का जो मकसूद था उसे भी अल्लाह ताला ने अपने इरशाद ताकि वो यकीन करने वालों में से हों के जरिए वाज़े फरमा दिया। चुनाचा जब अंबिया कराम के उलूम को इस तरह के मुशाहिदात की सनद हासिल हो जाती थी तो उन्हें ऐनुल यकीन का वो मुकाम हासिल हो जाता था जिसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं के। और यही वजह है कि अंबिया कराम अल्लाह की राह में ऐसी मुश्किलात झेल लेते थे जिन्हें कोई और झेल नहीं सकता था। दर हकीकत उनकी निगाहों में दुनिया की सारी कुव्वतें मिलकर भी मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं रखती। इसीलिए वो उन कुव्वतों की तरफ से होने वाली सख्तियों और ईज़ा रसानियों की कोई परवाह नहीं करते थे। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरह इसरा में इसरा का वाक़या सिर्फ एक आयत में जिक्र करके कलाम का रुख यहूद की सियाहकारियों और जराइम के बयान की जानिब मोड़ दिया है। फिर उन्हें आगाह किया है कि ये कुरान उस राह की हिदायत देता है जो सबसे सीधी और सही राह है। कुरान पढ़ने वाले को बस औकात शुबह होता है कि दोनों बातें बेजोड़ हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इस उसलूब के जरिए ये इशारा फरमा रहा है कि अब यहूद को नूए इंसानी की क़यादत से माजूल किया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया है जिनसे मुलव्विस होने के बाद उन्हें इस मनसब पर बाकी नहीं रखा जा सकता। लिहाजा अब ये मनसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा जाएगा और दावत इब्राहिमी के दोनों मराकिज उनके मातहत कर दिए जाएंगे। बलफ्ज़ दीगर अब वक्त आ गया है कि रूहानी क़यादत एक उम्मत से दूसरी उम्मत को मुंतकिल कर दी जाए, यानी एक ऐसी उम्मत जिसकी तारीख गद्र खयानत और जुल्म बदकारी से भरी हुई है, ये क़यादत छीन कर एक ऐसी उम्मत के हवाले कर दी जाए जिससे नेकियों और भलाइयों के चश्मे फूटेंगे और जिसका पैगंबर सबसे ज्यादा दुरुस्त राह बताने वाले कुरान की वही से बहरावर है। लेकिन ये क़यादत मुंतकिल कैसे हो सकती है जबकि इस उम्मत का रसूल
मक्के के पहाड़ों में लोगों के दरमियान ठोकरें खाता फिर रहा है। उस वक्त ये एक सवाल था जो एक दूसरी हकीकत से पर्दा उठा रहा था, और वो हकीकत ये थी कि इस्लामी दावत का एक दौर अपने खात्मे और अपनी तकमील के करीब आ लगा है, और अब एक दूसरा दौर शुरू होने वाला है जिसका धारा पहले से मुख्तलिफ होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बाज़ आयात में मुशरिकीन को खुली वार्निंग और सख्त धमकी दी गई है। इरशाद है सूरह नंबर 16 आयत नंबर 17, और जब हम किसी बस्ती को तबाह करना चाहते हैं तो वहाँ के असहाबे सरवत को हुक्म देते, मगर वो खुली खिलाफ वर्जी करते हैं, बस उस बस्ती पर तबाही का कौल बरहक हो जाता है और हम उसे कुचल कर रख देते हैं। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 17। नेज इरशाद है, और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को तबाह कर दिया, और तुम्हारा रब अपने बंदों के जराइम की खबर रखने और देखने के लिए काफी है। सूरह नंबर 17 आयत नंबर 17। फिर इन आयात के पहलू ब पहलू कुछ ऐसी आयात भी हैं जिनमें मुसलमानों को ऐसे तमद्दुनी कवायद व जवाबित और दफात व मुबादी बतलाए गए हैं जिन पर आइंदा इस्लामी माशरे की तामीर होनी थी। गोया अब वो किसी ऐसी सरजमीन पर अपना ठिकाना बना चुके हैं जहां हर पहलू से उनके मामलात उनके अपने हाथ में हैं, और उन्होंने एक ऐसी वहदत बना ली है जिस पर समाज की चक्की घुमा करती है। लिहाजा इन आयात में इशारा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब ऐसी जाए पनाह और अमन गाह पालेंगे जहां आपके दीन को इस्तिक़रार नसीब होगा। ये इसरा व मेराज के बाबरकत वाक़ये की तह में पोशीदा हिकमतों और राज हाय सरबस्ता में से एक ऐसा राज और एक ऐसी हिकमत है जिसका हमारे मौजू से बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इसे बयान कर दें। इसी तरह की दो बड़ी हिकमतों पर नजर डालने के बाद हमने ये राय कायम की है कि इसरा का ये वाकया या तो बैत अक़बा ऊला से कुछ ही पहले का है या अक़बा की दोनों बैतों के दरमियान का है। वल्लाहु आलम। पहली बैत अक़बा, ये पहली बैत अक़बा ऐन काफ पे तीनों को जबर पहाड़ की घाटी यानी तंग पहाड़ी गुजरगाह को कहते हैं। मक्का से मीना आते जाते हुए मीना के मगरबी किनारे पर एक तंग पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता था। यही गुजरगाह अक़बा के नाम से मशहूर है। ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को जिस एक जमरा को कंकरी मारी जाती है वो उसी गुजरगाह के सिरे पर वाक़या है, इसलिए इसे जमरतुल अक़बा कहते हैं। इस जमरा का दूसरा नाम जमरे कुबरा भी है। बाकी दो जमरे उससे मशरिक में थोड़े फासले पर वाक़या हैं। क्योंकि मीना का पूरा मैदान जहां हुज्जाज कयाम करते हैं उन तीनों जमरात के मशरिक में है, इसलिए सारी चहल पहल उधर ही रहती थी और कंकरियां मारने के बाद उस तरफ लोगों की आमद व रफत का सिलसिला खत्म हो जाता था। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयात लेने के लिए इस घाटी को मुंतखब किया और इसी मुनासबत से इसको बैत अक़बा कहते हैं। अब पहाड़ काट कर यहाँ कुशादा सड़कें निकाल ली गई हैं। हम बता चुके हैं कि नबूवत के 11वें साल मौसम हज में यसरिब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि अपनी कौम में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तबलीग करेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल जब मौसम हज आया यानी ज़िलहिज्जा 12 नबवी मुताबिक जुलाई 621 ईस्वी 621 तो दोबारा आदमी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر عبداللہ بن رماب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں: معاذ بن الحارث بن افرا، قبیلہ بنو نجار خزرج۔ نمبر 2، دکوان بن عبد القیس بنی زریق قبیلہ سے، عبادہ بن سامد بنی غنم سے، یزید بن صلبہ بنی غنم کے حلیف، اور عباس بن عبادہ بن ندلہ قبیلہ بنی سالم خزرج سے۔ نمبر 6، ابو الحیثم بن القیحان بنی عبد الشہل اوس سے، عویم بن سعدہ بن عمرو بن اوف۔ ان میں صرف اخیر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، بقیہ سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ دیکھیے رحمت اللہ عالمین جلد 1 صفحہ 85، ابن حشام جلد 1 صفحہ 431 سے 433 تک۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ دیکھیے صحیح بخاری باب حلاوت الایمان جلد 1 صفحہ 7، باب وفود الانصار جلد 1 صفحہ 550 551 لفظ سے اسی باب کا ہے۔ اس میں ایک چیز غور طلب ہے کہ یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت اور جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہمارے ان بدعمالیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں اسلام کا سفیر بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کی در و بست سکھائیں، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا نام نامی اور اسم گرامی مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ ہے۔ قابل رشک کے کامیابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر نزول فرما ہوئے، پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ مقری کے معنی ہیں پڑھانے والا، اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہتے تھے۔
تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں ہمراہ لے کر بنی عبد الاشحل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرغ کے نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشحل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک ہی پر تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود انجام دیتا۔ اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت احمد رضی اللہ عنہ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا، بات منصفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ بخدا ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، اور میں اس کو بھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اشارہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرماتے حضرت اسید کو دیکھ کر بولے، میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ سمجھ گئے کہ اسید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے، خدا کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے کہ ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔
ادھر حضرت اسد نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ بچھڑے گا۔ اس کے لیے حضرت مصعب نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشل تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسباں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑا۔ اس نے بھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حضرت اسد بن زرارہ ہی کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق سن 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا کامیابی کی بشارتیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائی۔ دیکھیے ابن حشام جلد 1 صفحہ 435 سے 438 تک اور جلد 2 صفحہ 90، زاد المعاد جلد 2 صفحہ 51 ہے۔ کیا دوسری بیعت عقبہ نبوت کے 13ویں سال موسم حج جون 622 عیسوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ جنبانی
شروع کی اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق ماہ ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق کے درمیان دن 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں، اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب تھی جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری ام مینا اسما بنت عمرو تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں، اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کرنے سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی۔ دیکھیے ابن ہشام جلد 1 صفحہ 440 441۔ گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو عہد و پیمان کے نتیجے میں ان کے حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، حضرت کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے۔ ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد کو
ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجیے۔ ابن حشام جلد 1 صفحہ 441 442۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی، بیعت کی دفاعت۔ بیعت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے حسن سند سے روایت کیا ہے اور امام حاکم اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ دیکھیے مختصر سیرت الشیخ عبداللہ صفحہ 155۔ ابن اسحاق نے قریب یہی چیز حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، البتہ اس میں ایک دفعہ کا اضافہ ہے جو یہ ہے کہ ہم اہل حکومت سے حکومت کے لیے نزاع نہ کریں گے۔ دیکھیے ابن حشام جلد 1 صفحہ 454۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے صرف آخری دفعہ 5 کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت، اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجیے، ہم خدا کی قسم جنگ کیے بیٹھے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے۔ ہماری یہی روایت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحسیم بن تہیہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور ہم
ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ دیکھیے ابن حشام جلد 1 صفحہ 442۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور آپ لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے وہ مسلمان جو 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یک کے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں جی ہاں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ ایزن جلد 1 صفحہ 446۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ دیکھیے مسند احمد۔ بیعت کی تکمیل۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ عیسن۔ اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔
در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبعی طور پر وہی ان بیعت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے، اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بیعت کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو النجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا۔ ابن اسحاق کا یہ بھی بیان ہے کہ بنو عبد الاشہل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو الحسیم بن تہیہ نے بیعت کی، اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ برا بن مارور نے کی۔ ابن حشام جلد 1 صفحہ 447۔ راکم کا خیال ہے کہ ممکن ہے بیعت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الحسیم اور برا کی جو گفتگو ہوئی تھی، لوگوں نے اسی کو بیعت شمار کر لیا ہو، ورنہ اس وقت سے آگے بڑھائے جانے کے سب سے زیادہ حقدار حضرت اسد بن زرارہ ہی تھے۔ ابو امامہ اسد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ دیکھیے مسند احمد۔ باقی رہی 2 عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ دیکھیے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 131۔ 12 نقیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں، اور اس بیعت کی دفاعت کی تنفیذ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ اور آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجیے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا، تو 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ نام یہ ہیں خزرج کے نقبا: نمبر 1 اسد بن زرارہ بن عدس، نمبر 2 سعد بن ربیعہ بن عمرو، نمبر 3 عبداللہ بن رواحہ بن طلبہ، نمبر 4 رافع بن مالک بن عجلان، نمبر 5 برا بن معرور بن سخر، نمبر 6 عبداللہ بن عمرو بن حرام، نمبر 7 عبادہ بن سامد بن قیس، نمبر 8 سعد بن عبادہ بن ولیم، نمبر 9 منذر بن عمرو بن انیس۔ اوس کے نقبہ: نمبر 1 اسید بن خزیر بن سماک، نمبر 2 سعد بن خیسمہ بن حارث، نمبر 3 رفاع بن عبد المنظر بن زبیر۔ دیکھیے زبیر حرف بے سے، بعض لوگوں نے بے کی جگہ نو کہا ہے یعنی زنیر، بعض اہل سیر نے رفاع کے بدلے ابو الحسیم بن تیان کا نام۔ جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ ابن حشام جلد 1 صفحہ 443 444 سے 446 تک۔ شیطان معاہدہ کا انکشاف کرتا ہے۔ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا
اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکا پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لیں۔ اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی، خیمے والو، محمد کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 2 صفحہ 51۔ قریش پر ضرب لگانے کے لیے انصار کی مستعدی اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ابن حشام جلد 1 صفحہ 448۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و علم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے روسا اور اکابر مجرمین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض پرواز ہوا، خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ دیکھیے اذن جلد 1 صفحہ 448۔ لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس پہنچا، وہ بھی کہنے لگا یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپی سادھ لی۔ ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر روسا قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے۔ خبر کا یقین اور مبایعین کا تعاقب۔ روسا مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی قریت میں وہ برابر لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت سے چلا جب حجاج
اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منظر بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا کھدیڑا، لیکن منظر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہیں کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ سعد رضی اللہ عنہ کی پناہ میں گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ ذات المعاد جلد 2 صفحہ 51-52، ابن حشام جلد 1 صفحہ 448 سے 450۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت و وفاداری منتشر، اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا، وہ ایمان کہ جب اس کی بات باہری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر خالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں۔ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔